بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ تو اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ انصار صحابہ کرام کو اس بات کی بہت حرص تھی کہ یہودی اسلام لے آئیں، کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف تھے اور ان کے پڑوسی بھی تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارا یقین کر لیں گے یا تمہاری تبلیغ کی وجہ سے یہ ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا جو صرف علماء پر مشتمل تھا، یعنی یہودیوں کے جو علماء تھے ان کا ایک گروہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی تورات کو سنتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے، اس کے حقائق کو جانتے تھے، اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے، لوگوں کو صحیح بات نہیں بتاتے تھے، لوگوں کے سامنے حقیقت واضح نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ان یہودیوں نے بھی، یعنی ان یہودیوں نے بھی جو اس وقت مدینہ طیبہ میں موجود تھے، ان یہودیوں نے بھی تورات میں تحریف کی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت بدل ڈالی۔ تو ایسے لوگ کہاں ایمان لے آئیں گے؟ لہذا تم ان کے ایمان کی امید نہ رکھو۔ جنہوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا، کتابوں کے حقائق کو بدل دیا، کتابوں کے مسائل اور پیغامات لوگوں کے سامنے واضح طور پر نہیں رکھے، تم ان پر امید لگائے بیٹھے ہو کہ ایمان لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے، تاکہ اس کے ذریعے یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں، یہودی منافق جب صحابہ کرام سے ملتے تو ان سے کہتے جناب جس پر تم ایمان لائے ہو اس پر ہم بھی ایمان لائے ہیں، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول سچا ہے، ہم تو ان کی نعت پڑھتے ہیں، ہم کو تو ان کی صفت کو اپنی کتاب تورات میں پاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تو یہ کہتے، اور جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو وہ ان منافقوں کو ملامت کرتے اور کہتے کہ کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے آقا محمد مصطفیٰ کے بارے میں تعریفیں کرتے ہو، وہ باتیں بیان کرتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری آیتوں میں لکھی، تمہاری کتابوں میں لکھی ہے، اور اس کے ذریعے دنیا اور آخرت پر وہ تمہارے اوپر تو حجت قائم کر لیں گے کہ جب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ نبی برحق ہیں تو پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو، جو تمہاری کتابوں میں موجود ہے پھر تم ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو وہ ان کے سردار کہتے کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ ان مسلمانوں کے سامنے جا کر ان کے نبی کی تعریف کرتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ وہ تو تمہارے اوپر حجت قائم کر لیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حق کو چھپانا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے یا پچھلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے،
ان کمالات کا انکار کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تعریف ہو رہی ہوگی لوگ صحیح باتیں نہیں بتائیں گے۔ مسلمانوں میں بھی کئی گروہ ایسے ہیں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال کی بات ہو رہی ہوگی لوگوں کو نہیں بتائیں گے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفی کلمات ہوں گے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب و عزت افضائی ہو رہی ہوگی لوگوں کو وہ باتیں نہیں بتائیں گے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں آیات بیان کی اور وہاں حقائق لوگوں کے سامنے بیان کیے تو یہ لوگوں کو نہیں بتائیں گے، لوگوں کو اعمال کی طرف لے جائیں گے، لوگوں کو نماز روزے میں لگائیں گے، لوگوں کو جناب عبادات پر زور دیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور حضور کے کمالات لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ڈالیں گے۔ تو اگر یہ کام مسلمان کر رہے ہیں تو وہ بھی یہودیوں کے طریقے پر چل رہے ہیں، کیونکہ یہودی بھی یہی کرتے تھے کہ ان کی کتابوں میں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف لکھی ہوئی ہوتی تھی ان کے علماء وہ اپنے لوگوں کو نہیں بتاتے تھے کہ ان کو پتہ چل گیا یہ تو ایمان لے آئیں گے، اور اگر ان کے نچلے سطح کے لوگ وہ مسلمانوں کے ساتھ اتحاد بھی کرتے اور نبی علیہ السلام کی تعریفیں بھی کرتے تو پھر ان کے سردار اور ان کے علماء ان کو منع کرتے کہ تم وہ حقائق ان کے سامنے بیان کر رہے ہو کہ جو حقائق اللہ نے تمہاری کتابوں میں لکھے ہیں۔ اور پچھلی آیت میں آپ نے سنا کہ وہ علماء سب جانتے تھے، نبی علیہ السلام کی تعریف و توصیف سب پڑھی ہوئی تھی، انہوں نے سمجھی ہوئی تھی، اور بعض اوقات لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتے، اور پھر جناب ایسی پالیسی اختیار کرتے کہ تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے وہ بات اتر جائے، وہ اس طرح یعنی نبی علیہ السلام کی تعریف و توصیف کو چھپاتے تھے۔ تو اگر یہ علماء قرآنی حقائق لوگوں کے سامنے بیان کریں تو وہ وقت دور نہیں کہ جناب نظام مصطفیٰ قائم ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت افضائی اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شان عطا فرمائی ہیں، اگر آج بھی علماء صحیح معنوں میں لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں تو پھر کسی گستاخ کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے۔ پھر اسے پتہ ہوگا کہ یار یہ مسلمان ان سب کو پتہ ہے کہ ان کے نبی کی عزت اور شان کیا ہے۔ یہاں جب لوگ نبی علیہ السلام کی عزت و شان پر بات ہی نہیں کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف پر بات ہی نہیں کرتے، اس پر کوئی کلام ہی نہیں کرتے، کوئی گستاخی کر لے تو پھر اس کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں لیتے، تو پھر تو کفار ہمارے پر مسلط، جب انہیں پتہ ہے کہ جب یہ مسلمان خود آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ان کا شرازہ بکھرا ہوا ہے، تو ان کو نیست و نابود کرنا ان کے لیے بڑا آسان کام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حقائق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ حضور کی احادیث مبارکہ سے جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے، یہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ ایمان کو تقویت بھی دیتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی دلوں کے اندر اجاگر ہوتی ہے اور بیٹھتی ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت، اور یہ صرف خیال اور گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں سے یہودیوں کے دوسرے گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وہاں پہلے گروہ میں تو کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے جو کتابوں سے خود پڑھ لیتے تھے، اب ان میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو ان پڑھ تھے، کتاب پڑھ نہیں سکتے تھے، یعنی تورات کو وہ خود سے نہیں جانتے تھے بلکہ اپنے مفاد پرست سرداروں کے بیان پر ہی وہ الٹے سیدھے خیالات اور وہم و گمان کیا کرتے تھے، یعنی وہ اپنے علماء کے سامنے بیٹھتے، اپنے لوگوں کے سامنے بیٹھتے تو جو وہ باتیں بتاتے پھر وہ اس کو گٹھان لگا لیا کرتے تھے۔ تو وہ یہ کہتے کہ جناب یہ دیکھو ہمارے سردار یہ بات کر رہے ہیں، ہمارے علماء یہ بات کیا کر رہے ہیں، تو یہ ٹھیک ہوگی، پھر ان کی تو بخشش ہو ہی جائے گی اور ان کے ذریعے ہماری بھی بخشش ہو جائے گی، کیونکہ انہی کے بتائے ہوئے باتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ ان کی من گھڑت خیالات تھے، وہ اپنے من گھڑت خیالات میں خوش تھے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا کہ ان علماء کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفی کلمات بھی نکل جایا کرتے تھے، تو پھر یہ لوگ خوش ہوتے تھے کہ یار اچھا ہوا کہ ایک زمانہ گزرا ہمیں کسی نبی کی صحبت نہیں ملی تھی، اب محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، چلو پھر یہ جب ان کی تعریفیں کر ہی رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ہی جا کر ہم بیٹھ کر ان کی باتیں بھی سن لیتے ہیں۔ جب یہ لوگ ان کی باتیں جا کر سنتے تھے تو وہ انہیں پھر منع کرتے کہ تم ان کے پاس جا کر بیٹھ رہے ہو،
کہ جن کی صفت تمہاری کتابوں میں موجود ہے، تو پھر وہ انہیں ورگلانے کی کوشش کرتے اور انہیں بہکانے کی کوشش کرتے۔ تو یہ یہودیوں کے ان علماء کا بڑا برا کردار رہا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی یہودی دین اسلام سے پھرے ہوئے ہیں اور اسلام کو قبول نہیں کر رہے، یعنی ان کی ذہن سازی ایسی کی گئی، لوگوں نے ایسا نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ان کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈالی ہیں کہ وہ آج بھی حقائق کی طرف نہیں آ رہے۔ تو یہ علماء کا بڑا کردار ہوتا ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ علماء کرام کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ علماء کرام قرآنی حقائق لوگوں کے سامنے واضح طور پر رکھیں گے، لوگوں کے ذہنوں میں وہ باتیں آئیں گی تو لوگ صحیح طریقے پر، صحیح راستے پر چلیں گے۔ یہاں جناب قرآنی بات بھی کریں گے، اور پھر اس پر جب کوئی تذکرہ ہوگا تو پھر تذکرہ وہ اپنا چھیڑیں گے، یا کسی ایسے لوگوں کا، غیر مشہور لوگوں کا تذکرہ چھیڑ کر وہ بات کو آئی گئی کر جائیں گے جو حقائق نبی علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہے، ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں اس لیے عشق نہیں آتا، لوگوں کے دل اس لیے محبت سے، ادب سے، تعظیم سے پھرے ہوئے ہیں۔ یہ علماء کا بڑا کردار ہے۔ اللہ رب العالمین دوگلا پالیسی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور قرآنی حقائق واضح طور پر لوگوں کے سامنے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں، نبی علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت و مودت کے بارے میں اللہ تعالی ہم سب کو حقائق بیان کرنے اور سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔